اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ در مرحلہ تخلیق کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو آج ہم آپ علیہ السلام کی صورت بنانے کے مقام ان پر گفتگو کریں گے، اور مزید آپ کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے کس صورت پہ آپ کو بنایا، کیونکہ آپ سے پہلے انسان تو کوئی روئے زمین پر موجود نہ تھا ظاہری طور پر، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو مرقات المفاتیح میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو تخلیق فرمانے کے لیے زمین سے مٹی کو لیا گیا، تو ایک روایت ہے کہ اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان، یہ ایک جگہ ہے مقام نعمان، اس میں رکھا گیا، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ جس مٹی سے آپ کو بنایا گیا ہے اس کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ جس طرح ایک روایت ابھی میں نے بیان کی ہے کہ اس مٹی کو پہلے زمین میں رکھا گیا مقام نعمان میں، پھر جب وہ ایک صورت بننے کے قابل ہو گئی پھر اسے جنت میں لے جایا گیا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ مٹی پہنچائی گئی تو اس مٹی سے اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک صورت پر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے کی، جس طرح اللہ عز و جل نے ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر فرمایا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ترجمہ کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہاں اللہ عز و جل کی قدرت کے لائق جو اس کی شان ہے اس کے لائق یہاں ہاتھ کا لفظ بیان کیا گیا ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرح انسانوں کی طرح ہاتھوں سے پاک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، یعنی آپ کی تخلیق کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ترجمہ کہ پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ آپ علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ اپنی صورت پر پیدا فرمانے سے یہاں مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا قول تو یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، یعنی یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صورت پسند تھی اس کے مطابق آپ کو تخلیق فرمایا، یا پھر یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا۔ صفات سے مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تصرف، سمع، بصر اور قدرت اس طرح کے علوم سے سرفراز فرمایا، یعنی جو علم پہلے کسی کو معلوم نہ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو اس لحاظ سے بھی علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اپنی پسندیدہ صورت پہ پیدا فرمایا، اور پھر لکھتے ہیں کہ اگر اپنی صورت کے الفاظ میں ضمیر کا مرجع حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و ہیبت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی انہیں وہ شکل دی گئی، دوسروں کی طرح نہیں کیا جس طرح کہ بندہ
پیدا ہوتا ہے پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان، پھر اس طرح عمر ڈھلتے ڈھلتے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ شروع ہی سے عالم، عارف، ہدایت یافتہ اور نیک تھے۔ نیز یہاں جو گز بیان کیا گیا ہے اس سے مراد شرعی گز یعنی ایک ہاتھ جو تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فٹ کے پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ کو جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جوان اور بوڑھا ہو جاتا ہے، اس طرح پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی وقت میں تقریباً جو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق 90 فٹ کا آپ کو پیدا فرمایا۔ بظاہر تو اتنا لمبا قد عجیب اور ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ہی یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی لمبی قامت والا انسان بنانے پر خوب قادر ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور آپ کے مبارک قد پر گفتگو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو کس صورت پر پیدا فرمایا، اور اس کے حوالے سے جو مختلف اقوال تھے ان پر گفتگو کی، اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے مبارک قد کے حوالے سے گفتگو کی۔ مزید انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ علیہ السلام کی سیرت اور دیگر جو آپ علیہ السلام کی صفات تھیں اور جو سارا معاملہ ابلیس کے آپ علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اسے مردود کیا گیا، اس سب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔